أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امتیں صحراؤں اور ریگزاروں میں جنم لیتی ہیں، تمدن شہروں میں پروان چڑھتے ہیں۔ اے عرب کی مقدس سرزمین، تو ایک پتھر تھی جس کو دنیا کے معماروں نے رد کر دیا تھا، مگر ایک یتیم بچے نے خدا جانے تجھ پر کیا فسوں پڑھ دیا کہ موجودہ دنیا کی تہذیب اور تمدن کی بنیاد تجھ پر رکھی گئی۔ از علامہ اقبال۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ آئینہ ماہ سال، اور یہ ایک شارٹ بڑی مطلب پرسائز کر کے ایک ہسٹری جو ہے وہ میں بیان کرنے لگی ہوں۔ آگے ان کے جو لیل و نہار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تو آگے ہمیں شیئر کرتی رہوں گی، لیکن یہ ایک ضروری چیز تھی کہ سن اور ڈیٹس کے ساتھ آپ کو بتایا جائے کہ کب کیا کیا ہوا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت مقدسہ قبل از بعثت، یعنی حیات طیبہ کا 40 سالہ دور۔ 571 ولادت باسعادت۔ عام اور مشہور روایات جو ملتی ہیں وہ پیر 12 ربیع الاول یعنی 22 اپریل 571۔ دوسری جو روایت ملتی ہے وہ 9 ربیع الاول ملتی ہے، 52 سال قبل ہجرت یعنی 20 اپریل۔ ولادت مبارکہ مکہ معظمہ میں بعد از صبح صادق ہوئی۔ اسی سال حبشہ کے ابرہہ نے ہاتھیوں کے دستے کے ساتھ بیت اللہ ڈھانے کے لیے حملہ کیا تھا، اسی لیے وہ عام الفیل کہلاتا تھا۔ والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا انتقال ولادت مبارکہ سے پہلے بمقام یثرب یعنی مدینہ منورہ ربیع الاول میں ہوا۔ دادا عبد المطلب نے 7 روز بعد عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والدہ نے احمد رکھا۔ رضاعت آغوش حضرت حلیمہ سعدیہ میں ہوئی۔ 5 سال تک قبیلہ بنو سعد کی بستی جو تھی وہاں پر، یہیں 4 سال کی عمر میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت آمنہ کے پاس مستقل واپسی ہوئی۔ بچے کے ساتھ شوہر کی قبر پر حاضری کے لیے یثرب کا سفر کیا۔ واپسی میں والدہ ماجدہ کا بمقام ابوا انتقال ہو گیا۔ عمر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال تھی۔ 579 دادا عبد المطلب کی سرپرستی میں آئے۔ عمر مبارک 9 سال تھی کہ ان کے انتقال پر چچا ابو طالب سرپرست ہوئے۔ 583 ابو طالب کی معیت میں شام کا پہلا سفر بحیرہ راہب نے ان کو شناخت کیا۔ اس وقت عمر 12 سال تھی۔ 586 حرب فجار اور حلف الفضول میں شرکت کا مقصد کعبہ کی حرمت کا قیام تھا۔ اس وقت عمر مبارک صرف 15 سال تھی۔ 595 شام کا دوسرا تجارتی سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نمائندہ بن کر کیا۔ نستورہ راہب نے وہاں پر ان کی شناخت کی۔ اس وقت عمر 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خویلد سے نکاح کے وقت عمر مبارک تقریباً جو روایات میں ملتی ہے وہ 26 سال تھی۔ 597 میں حضرت قاسم اور 600 میں حضرت زینب کی ولادت ہوئی۔ عمر مبارک 30 اور 33 سال تھی۔ لوگ الصادق الامین کے لقب سے پکارتے تھے۔ 603 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت ہوئی اور 604 حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت ہوئی۔ 605 میں قریش نے کعبہ کی تعمیر کی۔ تحکیم اور تنصیب حجر اسود کا شرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 35 سال میں حاصل ہوا۔ اسی سال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا جو 13 سالہ دور ہے وہ مکی زندگی میں کیسے گزرا۔ جبل نور غار حرا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائی جانے کے 610 سال بعد نبوت سے سرفراز ہوئے۔ پہلی وحی سورہ علق یہیں اتری۔ 610 عمر کے 41ویں سال کے پہلے دن تاج نبوت سر پر رکھا گیا۔ جبل نور کے غار حرا میں پیر کے دن رمضان المبارک کے مہینے میں وحی کا آغاز ہوا۔ 2 نمازوں کی فرضیت ہوئی۔ بروایت دیگر 9 ربیع الاول کو بشارت نبوت اور 6 ماہ بعد 18 رمضان میں یعنی 14 اگست 610 قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ ان 6 ماہ میں سچے خواب نظر آتے رہے، جسے 23 سالہ عہد نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا۔ خفیہ تبلیغ کے 3 سال۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضو کا طریقہ بتایا اور اپنی ابتدا میں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تبلیغ سے حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لائے۔ یہ اولین المسلمین ہیں۔ حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد دار ارقم مرکز تبلیغ اور تربیت بنا، جو جبل صفا کے دامن میں محفوظ مقام تھا۔ 4 نبوت 614 علانیہ تبلیغ کا حکم آیا تو بنی عبد المطلب کو ضیافت میں دعوت اسلام دی، لیکن ابو لہب نے اختلاف کیا اور محفل برہم کر دی۔ 5 نبوت میں دائرہ تبلیغ وسیع تر ہو گیا۔ گھر گھر تبلیغ شروع ہو گئی۔ ایقاظ، ذوالمجاز، مجنہ کے بازاروں میں پیغام حق یعنی لا الہ الا اللہ کی گونج سنائی دی۔ کفار نے ظلم کی شدت کر دی، اہل ایمان ستائے جانے لگے۔ پہلی ہجرت حبشہ رجب 5 نبوت 615 میں ہوئی۔ مظلوم صحابہ کرام کا پہلا قافلہ 11 مرد اور 4 عورتوں پر، جو روایات میں ملتا ہے، مشتمل شیبہ کی گودی سے حبشہ روانہ ہوا۔ نجاشی شاہ حبشہ کی عدل پروری سن کر دوسرا قافلہ 83 مرد اور 18 عورتوں کا 6 نبوت میں وہاں پہنچا۔ اسی سال حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار الارقم میں ایمان لائے۔ صحن کعبہ میں پہلی بار باجماعت نماز ادا ہوئی۔ مسلمانوں کی جملہ تعداد 40 تھی۔ سن 7 نبوت 617 تا 10 نبوت 619 شیب ابی طالب میں محصوری محاصرہ کی مدت 2 سال 4 ماہ، بروایت دیگر 3 سال تھی۔ سن 10 نبوت 619 ابو طالب 80 سال کی عمر میں شیب سے نکلنے کے 6 ماہ بعد اور ان کے 3 یا 35 دن بعد ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سال کو غم و اندوہ کا سال یعنی عام الحزن کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے طائف کا سفر فرمایا۔ طائف والوں نے اذیت کی انتہا کر دی، سنگ باری سے جسم اقدس کو لہو لہان کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ واپسی کے سفر میں مقام نخلہ پر نماز تہجد میں جنات نے قرآن کی تلاوت آپ کو کرتے ہوئے سنا اور مکہ میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت زماں کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عائشہ بنت ابو بکر
سے نکاح مکہ میں اور رخصتی مدینہ میں ہوئی۔ 27 رجب 10 نبوت 620 میں واقعہ معراج پیش آیا اور پنجگانہ نماز کی فرضیت ہوئی۔ معراج کی دوسری روایات 12ویں سال کی ہیں۔ مسجد اقصیٰ ہے، ہم سب کو معلوم ہے، جہاں سفر معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ انبیاء کی امامت فرمائی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امام الانبیاء اور امام القبلتین ہوا۔ سن 11 نبوت 620 میں ہی حج کے موقع پر تبلیغ سے یثرب کے بنی خزرج کے 6 افراد نے اسلام قبول کیا۔ 12 نبوت 621 میں پہلی بیعت عقبہ میں قبیلہ خزرج کے 10 اور قبیلہ اوس کے 2 افراد نے اسلام قبول کیا۔ اس کو بیعت توبہ، بیعت نساء، بیعت عقبہ اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر معلم بنا کر یثرب بھیجے گئے، جہاں نور اسلام پھیلنے لگا۔ یعنی ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کی بنیاد رکھی، جو آپ کی حیات طیبہ میں فتح خیبر کے بعد وسیع کی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں۔ یثرب میں مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بنی بیادیہ کی مسجد میں پہلی بار نماز جمعہ حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زراح کی امامت میں ادا کی گئی۔ 13 نبوت 622 بیعت عقبہ ثانی یا کبیرہ ہوئی۔ حج کے موقع پر 73 مرد اور دو عورتوں نے اسلام کی بیعت کی۔ بنی خزرج سے 9 اور بنی اوس سے 3 نقیبوں کا انتخاب ہوا۔ ہجرت کی عام اجازت ہوئی تو مسلمان چھپ چھپا کر مکہ سے نکلنے لگے۔ ندوہ میں قبائل قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تاکہ بنی ہاشم کسی پر خون کا دعویٰ نہ کر سکیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو باخبر کر دیا۔ ہجرت کی اجازت پا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی۔ مکہ سے غار ثور میں پناہ 13 نبوت یعنی 10 ستمبر 622 کو لی اور ثور سے قبا روانگی 1 ربیع الاول 13 نبوت یعنی 13 ستمبر 622 میں ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں حیات طیبہ کا 10 سالہ مدنی دور۔ عہد فاروقی میں ہجرت کے سن کا 2 ماہ 8 دن پیچھے ہٹا کر 1 محرم یعنی عہد جاہلیت میں بھی وہی پہلا مہینہ تھا سے شمار ہوا۔ اسی دن 16 جولائی 622 عیسوی تاریخ تھی۔ سن ہجری کا اندراج کا رواج 20 جمادی الثانی 17 ہجری یعنی 9 جولائی 638 سے ہونے لگا۔ 1 ہجری 622 8 ربیع الاول نبوت قبا میں آمد، دوران قیام مسجد قبا کی تاسیس اور بروز جمعہ مدینہ روانگی۔ بنی سالم بن عوف کے محلہ میں امام الانبیاء کی امامت میں پہلا جمعہ ہوا۔ مدینہ منورہ میں ورود مسعود حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام ہوا۔ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی۔ اذان کی ابتدا، درسگاہ، صفا کی بنیاد، انصار اور مہاجرین میں مواخات، میثاق مدینہ ہوا، یعنی یہ سب واقعات پیش ہوئے۔ اور یہ ہجرت کے بعد جو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے جو پہلا کام کیا وہ مسجد کی بنیاد رکھی، یعنی مسجد نبوی کی۔ سریہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پرچم کے علمبردار بنے۔ مملکت مدینہ کو تسلیم کرنے والا پہلا سردار قبیلہ جہینیہ کا مجدی بن عمرو تھا۔ سریہ عبیدہ بن حارث راہ حق میں پہلا تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا۔
سریہ سعد بن ابی وقاص جانب خرار۔ 2 ہجری 623 میں حکم جہاد ہوا۔ اذان اور فرمان 12 صفر 2 ہجری یعنی 4 اگست 623 کو ہوا۔ غزوہ ابوا یعنی غدان، پھر بنو زمزہ سے پہلا معاہدہ، پھر غزوہ بوات، پھر غزوہ ذی عشیرہ، پھر غزوہ صفوان، پھر سریہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان 2 ہجری میں ہوا، اور اس سے پہلے یعنی ہجرت کے بعد 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی تھی، اور روزے کی فرضیت، یہ سب واقعات رونما ہوئے 623 میں یعنی 2 ہجری میں۔ حق اور باطل کا پہلا معرکہ غزوہ بدر ہوا۔ زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی۔ پہلی صلات عید الفطر اور عید الاضحیٰ ادا ہوئیں۔ غزوہ بنی سلیم یعنی قرقراہ القدر، اور غزوہ بنی قینقاع اور غزوہ سویق ہوا۔ 3 ہجری 624 غزوہ عطفان، غزوہ بحران، سریہ زید بن حارثہ، غزوہ احد، غزوہ حمر الاسد ہوا۔ 4 ہجری 625 سریہ ابی سلمہ یعنی نجد کی طرف جو ہوا۔ ثانیہ رجعی سریہ عبداللہ بن انس، اور پھر بئر معونہ کا وہ ہوا، اور قرآ کی مظلومانہ شہادت بھی اسی سن میں ہوئی یعنی کہ 625 میں۔ غزوہ بنی نذیر حرمت شراب کا حکم ہوا، اور غزوہ بدر ثانی واقعہ پذیر ہوئی۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا سن 625 ہے، لیکن ہجرت جو ہے وہ ہجری ڈیٹ جو سن تھا وہ 4 تھا۔ اب 5 ہجری میں 626 میں ہونے والے واقعات کیا ہیں؟ وہ ہیں غزوہ دومتہ ہوا، دومت الجندال ہوا، غزوہ بنی مستلق ہوا، اور تیمم کا حکم آیا، واقعہ افک ہوا، پردے کا حکم ہوا۔ غزوہ احزاب یعنی جس کو المعروف غزوہ خندق بھی کہتے ہیں وہ ہوا۔ غزوہ بنی قریظہ ہوا۔ 6 ہجری 627 میں یہ واقعات ہوئے۔ سریہ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا۔ غزوہ بنی لحان ہوا، غزوہ ذی قردہ ہوا، سریہ بنی ثعلبہ ہوا، سریہ عیس ہوا، سریہ طرف ہوا، سریہ وادی القرا ہوا، سریہ دومت الجندال، سریہ فدق، سریہ عبداللہ بن رواحہ، سریہ قرز بن جابر فہری ہوا۔ غزوہ حدیبیہ، بیعت رضوان، دعوت اسلام بین الاقوامی سطح پر پہنچی، حکمرانوں کو خطوط لکھے گئے، اور یہ 6 ہجری میں ہوا۔ 7 ہجری میں یعنی سن 628 میں یہ واقعات ہوئے۔ غزوہ خیبر، حبشہ میں مقیم مہاجرین کی واپسی، وفد اشربین کا قبول اسلام، غزوہ وادی القرا و تیمہ، غزوہ ذات الرقا، سریہ عمر بجانب تیریہ، سریہ ابو بکر بجانب کلاب، سریہ بشیر بن سعد انصاری، اور معاہدہ حدیبیہ کا طے شدہ عمرۃ القضاء، یہ ہم جانتے ہیں جو ہوا تھا۔ سریہ احزام بن ابی اوبت۔ اب دیکھتے ہیں کہ 8 ہجری 629 میں کیا ہوا۔ اس میں غزوہ موتہ، سریہ ذات السلاسل، سریہ ابو عبیدہ بن جراح بجانب سیف البحر، پھر اس کے بعد غزوہ فتح مکہ، سریہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سریہ عمر بن العاص، سریہ سعد بن زید
اشبلی، غزوہ حنین ہوا، غزوہ طائف ہوا، بنی حوازن کا قبول اسلام اور عمرہ جورانہ۔ 9 ہجری 630 عام الوفود قرار پایا اور اس میں عاملین زکوٰۃ کا تقرر ہوا، حرمت سود، جزیہ لینے کا حکم، فرضیت حج، حضرت ابوبکر ان کو حج کے اوپر پھر مقرر بھی فرمایا گیا۔ غزوہ قطیہ بن عامر، سریہ بنو طے، غزوہ تبوک یعنی آخری غزوہ ہوا، سریہ خالد بن ولید، مسجد ضرار کو مسمار کرنا، امیر حج حضرت ابوبکر بنے، یہ پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ اطراف عرب سے وفود کی آمد اور قبول اسلام، ابن حشام نے سنہ 9 اور مورخ طبری نے سنہ 10 کو سن الوفود قرار دیا، یعنی کہ جیسے میں نے عام الوفود پہلے بتایا اور یہ 9 ہجری کو کہا گیا، سن 630 میں ہوا۔ ایلا تحیر اور تحریم کے واقعات ہوئے۔ 10 ہجری 631 میں مزید وفود کا مدینہ آ کر اسلام قبول کرنا ہوا۔ سریہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسوئے یمن، بحرین سے خراج وصول ہوا۔ یہ 2 واقعات ہوئے، اور یعنی بحرین سے خراج وصول ہوا۔ پھر 11 ہجری 632 حجۃ الوداع کا واقعہ ہوا۔ جبل رحمت سے حقوق انسانی کا ابدی منشور عطا ہوا۔ دین کی تکمیل کا مژدہ سورہ مائدہ کی آیت 3 کی صورت میں نازل ہوا۔ مدینہ طیبہ واپسی، آخری وفد نہا یعنی یمن نے اسلام قبول کیا۔ سریہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجانب روم ہوا۔ آغاز مرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 29 صفر 11 ہجری کو ہوا، یعنی 25 مئی 632 میں، اور رفیق اعلیٰ کی جانب سفر بوقت چاشت بروز پیر 12 ربیع الاول 11 ہجری بمطابق 8 جون 632 ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات مبارکہ کے 32 گھنٹے بعد تدفین منگل اور بدھ کی درمیانی شب ہوئی، یعنی 14 سے 15 ربیع الاول 11 ہجری، یعنی 9 سے 10 جون 632 کو ہوئی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے بغلی قبر کھودی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔